بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 3 کے پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 14 سے۔ دیکھیے پیج نمبر 14 کے اندر سب سے پہلے آپ پڑھیں گے اعادہ، اور جو سبق میں نے آپ کو اس دن پڑھایا تھا تقریباً وہی سبق ہے، اور اس کے جو اصول میں نے آپ کو بتائے تھے وہی ایکسرسائز آپ کو یہاں پر دہرائے جائیں گے۔ میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی تھیں، ایک حروف مدہ اور دوسری چیز تھی حروف لین، اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حروف مدہ کل 3 ہے: الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ الف مدہ کہتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو، الف سے یعنی الف خالی ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہے۔ اور یا مدہ کہتے ہیں کہ یا سے پہلے زیر ہو، یا کے اوپر جزم ہوگا اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر واو مدہ، اور واو مدہ کہتے ہیں کہ واو کے اوپر جزم ہو اور واو سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں یہ ملا کر حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ دوسری چیز میں نے جو آپ کو بتائی تھی وہ ہے حروف لین، اور حروف لین کل 2 ہیں: واو لین اور یا لین۔ واو لین کہتے ہیں کہ واو سے پہلے زبر ہو، یعنی واو کے اوپر جزم ہو، خود واو کے اوپر جزم ہوگا اور واو سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین ہے۔ اور یا لین کہتے ہیں کہ یا کے اوپر جزم اور اس سے پہلے زبر ہو، تو یہ حروف لین میں دونوں میں زبر ہی استعمال ہوگا۔ واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین کہلاتا ہے۔ اور ان میں ایک فرق یہ ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی، اور حروف مدہ کو حروف لین کو ایک الف کے حروف لین کو کھینچے بغیر پڑھیں گے، یعنی حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور حروف لین کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو آپ کے سامنے یہ جو ایکسرسائز ہے یہاں پر کیا لکھا ہے ذرا اس کو دیکھیں غور سے۔ یہ لکھا ہے کہ حروف مدہ اور حروف لین کی پہچان کرتے ہوئے درست ادائیگی کیجیے۔ تو یہاں جو مثالیں ہیں نیچے موجود ہیں، ان مثالوں کے اندر آپ کے سامنے آ جائیں گے واو لین بھی، یا لین بھی، الف مدہ بھی، یا مدہ بھی، ان کو آپ نے پہچاننا ہے۔ یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کہاں کیا آیا ہوا ہے۔ حروف لین ہے تو یہ کیسے حروف لین ہے، آپ کے پاس اس کی کیا وضاحت ہے، آپ نے کیسے بتانا ہوگا، کیسے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اس دن کے سبق میں یقیناً آپ نے وہ سب کچھ یاد کیے ہوں گے، تو آج آپ نے ان مثالوں کے اندر آپ نے یہ شناخت کرنی ہے کہ کہاں حروف مدہ یوز ہوا ہے اور کہاں حروف لین یوز ہوا ہے، اور پھر وہ کیسے ہوگا حروف لین، حروف مدہ کیسے ہوں گے، ان سب کو آپ نے آج کے سبق میں سننا بھی ہے، پھر سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ اور جب آپ قرآن مجید اٹھائے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دے تو آپ کو یہ خود بخود سمجھ میں آ جائے کہ یہ میں نے یا لین پڑھ لیا، یہ میں نے واو لین پڑھ لیا، یہ میں نے الف مدہ پڑھ لیا، یہ میں نے واو مدہ پڑھ لیا۔ یہ چیزیں آپ کو خود سے سمجھ میں آنے لگ جانی چاہیے، اس لیے کہ یہ سارے اصول آپ نے پڑھ لیے۔ ان اصولوں کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید کو ان اصولوں کے مطابق سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اب آئیے یہ مثالیں میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے ہے نوما، کیا لکھا ہے نوما، نوما حروف لین کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، تو یہاں پر یہ واو لین ہے، اس لیے کہ واو سے پہلے کیا ہے ذرا دیکھو زبر ہے۔ اور یہاں پر جتنے بھی حروف لین یوز ہوئے ہیں اور وہ تمام ریڈ کلر میں لکھے گئے ہیں، ان کی شناخت کرنا اور آپ کے لیے آسان ہوگی۔ یہ جتنے بھی ریڈ کلر میں لکھے ہوئے ہیں یہ سارے حروف لین کی مثالیں ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ نوما، واو سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے۔ والیوم، یہاں پر بھی آپ دیکھیں واو سے پہلے کیا ہے زبر ہے تو یہ بھی واو لین ہے۔ فالیوم، یہاں پر بھی دیکھیں واو سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی واو لین ہے۔ اور یہ دیکھیں خلو، کیا لکھا ہے خلو، یہاں پر بھی دیکھیں واو سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یہ بھی واو لین ہے۔ قوسینی، قوسینی، یہاں قوسینی کے اندر آپ دیکھیں واو سے پہلے زبر ہے اور یہاں پر یا سے پہلے بھی زبر ہے۔ واو سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے، اور یا سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے۔ ان کو آپ نے اس طریقے سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں اوسطی، اوسطی کے اندر آپ دیکھیں واو سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں وعصوا، کیا لکھا ہے وعصوا، واو
واو سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے۔ اور قومی کے اندر آپ دیکھیں یہاں واو سے پہلے کیا ہے زبر ہے، واو ساکن ہے یعنی اس کے اوپر جزم ہے، اور اس سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو یہ واو لین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں یرونہا کیسے پڑھیں گے، یرونہا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، یرونہا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں واو ساکن اور اس سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے واو لین، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلے سلیمانو، کیا لکھا ہے سلیمانو، یا سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے۔ اور وتواصوا، یہاں سب سے پہلے جو وا ہے واو الف زبر وا، یہ الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر کوئی یوں پڑھ لے کہ وتوصوا تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ الف مدہ ہے، واو سے الف سے پہلے واو کے اوپر کیا ہے زبر ہے۔ میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین وہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں الف خالی اور اس سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو سو ہے یہ واو لین ہے، واو سے پہلے زبر ہے تو یوں پڑھیں گے وتواصوا۔ آگے دیکھیں فرعون کے اندر آپ دیکھیں را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آؤ کیا ہے، یہ آؤ ہے واو لین اس لیے کہ واو سے پہلے زبر ہے، فرعون۔ آگے الموت کے اندر دیکھیں مو، یہ میم واو زبر مو واو لین ہے، یوں پڑھیں گے الموت۔ شیطان کے اندر آپ دیکھیں یہ شی یا لین ہے، یا سے پہلے زبر ہے۔ لیلۃ کے اندر آپ دیکھیں یا سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین۔ اور یرون کے اندر آپ دیکھیں اس سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بین کے اندر آپ دیکھیں یا سے پہلے زبر ہے با کے اوپر تو یہ یا لین ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں قضو کے اندر آپ دیکھیں واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے، ٹھیک۔ آگے ہے جی آتینا، کیا لکھا ہے آتینا تا یا زبر تی، یہ یا لین ہے، یا سے پہلے زبر ہے۔ اور نا الف مدہ ہے، الف خالی اور اس سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ اور اس سے پہلے الف ہے اور اس کے اوپر یعنی حمزہ ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے آتینا۔ آگے دیکھیں قیدہم کے اندر دیکھو یا ساکن اور اس سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو کیسے پڑھیں گے قیدہم۔ لا ریب کے اندر دیکھیں را کے اوپر زبر را کو موٹا پڑھیں گے، اور یا ساکن اور اس سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہے۔ لا ریب یا ویلتا کے اندر آپ دیکھیں واو ساکن اور یا ساکن اور اس سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہے، یا ویلتا۔ بغیری کیا لکھا ہے بغیری، یا ساکن اور اس سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے بغیری۔ فورہم کے اندر آپ دیکھیں واو ساکن اور اس سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے تو یہ واو لین ہے، ٹھیک ہے۔ آگے زوجین، یہاں واو لین اور یا لین دونوں ایک ساتھ آئے ہیں۔ زوجین یا واو زبر زو واو لین اور جئی یہ یا لین ہے، ٹھیک ہے۔ زوجین حولین کے اندر بھی آپ دیکھیں یہاں پر بھی یہ یا لین ہے، یا سے پہلے زبر ہے۔ والغو کے اندر آپ دیکھیں واو ساکن اور اس سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے والغو۔ آگے بینہم یا ساکن اور اس سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو یہ یا لین ہے۔ تو یہاں پر آپ نے واو لین اور یا لین اور اس طریقے سے حروف مدہ ان کو جو اصول میں نے آپ کو بتائے ہیں ان اصولوں کو سامنے رکھ کر آپ نے ان کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور پھر ان کو بار بار آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے، پھر آپ نے ان کو مشق کرنا ہے، بار بار قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہاں حروف مدہ ہے، کہاں حروف لین ہے، کہاں الف مدہ ہے، کہاں واو لین ہے، اور ان کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جب آپ محنت کریں گے، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو یہ سارے اصول آپ کے ذہن میں بیٹھیں گے، پھر جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور خود بخود آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آتی جائیں گی کہ یہاں پر یا لین ادا ہوا، یہاں پر
الف مد ادا ہوا، یہاں پر میں نے واولین پڑھ لیا، یہ خود بخود آپ کے یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ اللہ آسانی سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔